اور ایک حدیث میں بات آئی، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کی جوان رہتی ہیں، ایک مال کی حرص اور ہمیشہ اور زندہ رہنے کی حرص، یہ شباب پہ رہتی ہے۔ بوڑھا ہو گیا لیکن دو چیزیں ایسی باقی رہتی ہیں اس کے اندر، ایک مال کی حرص، مرتے وقت بھی اور ابھی زندہ رہوں گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال و دولت کی حرص نے، دنیا کی چاہت نے، مال کی چاہت نے تم کو غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے جاتے ہو، یعنی تمہارا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا جو کچھ بھی کہے تم کو چھوڑ کے چلے جانا پڑتا ہے، ہر چیز، کچھ نہیں، مر جاؤ گے، ہوگا کیا، کون ساتھ آئے گا؟ پھر موت کا مسئلہ ایسا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ واقعہ کے اندر، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ دیکھو جب تم میں سے کسی کا آخری وقت آ جاتا ہے اور اس کی جان حلق میں آ جاتی ہے، صرف دیدے نگاہیں، بس دل کی دھڑکن چلتے رہتی ہے، اور پورے لوگ، رشتہ دار، بیوی، بچے، اس کے جو بھی ہے پیرنٹ، بس اس کو دیکھتے رہتے ہیں، بھائی کیا قصہ ہے۔ اب کوئی، ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ بھائی اس کو کسی طرح سے کوئی بیماری ہے، فلاں کچھ بچا، اور پوروں کی یہ کوشش ہے۔ آخری وقت کے اندر کوئی ڈاکٹروں کو بلا لیتے ہیں، کوئی چھوچھا کو بلا لیتے ہیں، کوئی پڑھ کے پھونکنے والوں کو بلاتے ہیں تاکہ واپس کچھ ہو جائے، ہے نا قرآن میں وہ بات سورہ قیامہ کے اندر، کہ جب آخری وقت ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، کوئی ہے پھونکنے والا تاکہ پڑھ کے پھونکے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ کچھ نہ پھونک سے کام چلنے والا ہے، آخر جب اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تم بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو بلا لو، اگر تم بڑے بڑے کروڑ پتی ہے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم کو بلا لو۔ اب ہوتے ہیں نا، دیکھ کے بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہمیشہ ڈاکٹروں کی ٹیم لگی ہوئی رہتی ہے، بڑے بڑے منسٹر ہوتے ہیں، ملکوں کے صدر رہتے ہیں، بادشاہ لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس تو پوری ٹیم لگی ہوئی رہتی ہے ایک ڈاکٹروں کی، ہمیشہ کچھ ہو گیا تو کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہوگا کیا، کچھ نہیں ہوگا، تم اس جانے والے کو بچا نہیں سکتے، تم اس کو گھور کے دیکھ رہے ہیں، تم اس کے قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس کو بچانے کے لیے جو تدابیر کر رہے ہو، جو بھی تمہارے بس میں ہے، تم اس کو لپٹے ہوئے ہو، گھیرے ہوئے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہیں، تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔ کیا مطلب بول رہے ہیں؟ تم بچانے کے لیے ان کے قریب ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کو لے جانے کے لیے تم سے زیادہ ہم قریب ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ وَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر واقعے میں تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر کوئی حاکم نہیں، کسی کے بندے نے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے، فلاں فلاں، اللہ فرماتا پھر اس جانے والے کو روک لو، واپس بلا لو۔ یہ سورہ جمعہ میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو، جب آ گئی، اللہ کیا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تم سے ملنے والی ہے، چھوڑنے والی کہاں ہے وہ؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اور تم کو پلٹایا جائے گا عالم الغیب اللہ کے پاس، اور تم جو کچھ کرے اس کو وہاں پہ پورا حساب کتاب دینا ہے اس کا، قبر پر۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تم سے ملاقات کرنے والی ہے، چھوڑنے والی نہیں ہے وہ، تم کتنا بھی بھاگو، تم کتنا بھی جتن کر لو، کتنا بھی احتیاط کر لو، جب آئے گا تو تم کو چھوڑیں گے نہیں، وہ تو چھوڑے گی نہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مقابر،
اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمائی تھی بات صلی اللہ علیہ وسلم، فزوروا القبور فإنه تزہد فی الدنیا وتذکر الموت، جاؤ قبرستانوں کو، قبرستان کی زیارت کرو. کیوں؟ قبرستان کو جانے سے تم کو تمہاری موت یاد آنا اور یہ دنیا سے تم کو بے رغبتی پیدا ہونا. جاؤ قبرستان کو، کیسے کیسے پڑے ہوئے دیکھو ذرا جا کے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. جاؤ، کئی تختیاں لگے ہوئے سرانہ جو فلاں ریٹائر جج ہے، فلاں ریٹائر سائنٹسٹ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے. کیسے کیسے گزرے ہیں، دیکھو کل تک ان کی حالت کیا تھے، کیسے کیسے بڑے بڑے ڈگریاں ہیں ان کے. انہوں اندر ہے ڈگریاں پورے باہر ہے. یہاں پہ کون سی ڈگری کام میں، کون سی ڈگری بچائی، کون سی دولت، کون سی پراپرٹی، کون سا فارم ہاؤس، کیا ان کو بچایا ہے، کون سی چیز روک سکی ان کو. جاؤ زور القبور، کرو زیارت قبرستان کی، تمہیں تمہاری موت یاد آنی چاہیے. پھر یہ حکم اسی لیے دیا اللہ قبرستان کی زیارت کا. یہی بات ہے، قبرستان سے جب گزرو تو دعا جو سکھائی گئی، السلام علیکم یا اہل القبور وانتم سلفنا نحن بالاثر، اے خبر والو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ہم سے پہلے تم گزر چکے ہو، اب ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. ونحن بالاثر، ہم آنے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، موت کے اوپر دعا. بے شک ہم سب اللہ ہی کے، سب کو مرنا ہے، سب کو جانا ہے وہاں. یہ گیا تو ایک تو بھائی ہمارا گیا، لیکن ہم کیا اقرار کر رہے ہیں، ہم بھی جانا ہے. تکاثر. اسی سورہ میں آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. تباہی بربادی کس کی؟ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جو مال کو جمع کر رہا ہے، بس اسی چکر میں، اسی سوچ میں، اسی فکر میں بس. اور پھر مال کو جمع کر کے مطمئن نہیں ہے، بس بھائی اب تو ڈھیر ساری دولت ہو گئی، میرے ساتھ کچھ کھا سکتے، اب مجھے کیا کرنا ہے. وہاں بھی نہیں رک گیا انہیں، بلکہ کیا کر رہا، عددا، روزانہ گنتی کر رہا، کم ہو رہی زیادہ ہو رہی، ڈیلی. الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے بعد رہیں گا، یا اس کا مال اس کو باقی رکھیں گا، موت سے بچائیں گا اس کو. کلا لینبذن، ایسا نہیں ہے، چور چور کر دینے والی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوزخ. مال، حرص. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین